حضرت یالا بن مرہ کی ایک کہانی سنیے۔ فرماتے غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ہوا تو حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لے کے حضور کا پہرا دوں۔ میں کھڑا ہو گیا، باقی لوگ بھی سو گئے، تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں جاتا ہے اور جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب ہو جاتا ہے۔ میرے لیے بڑے اچنبھے کی بات تھی، لیکن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے میں بات کر سکوں۔ حضور تھے تو استراحت فرما رہے تھے اور میں حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی۔ میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا، پھر میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ یہ جب کہانی سنائی تو میرے حضور نے تعجب نہیں کیا، اچھا کیسے ہوا، کیسے آیا، کتنا وقت لگا، کتنی دیر ہوئی، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہاذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یالا بن مرہ یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، اللہ نے اس کو اذن دے دیا تھا، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ درختوں کے کلیجے بھی تڑپتے ہیں کہ حضور کو سلام کیا جائے۔ وہ کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک عربی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا، آپ اگر اس کو بلائیں گے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ بات ایک آئی رفع حاجت کی تو صحابہ نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں درخت نہیں تھے، ایک جگہ ایسی تھی جہاں درخت نہیں تھے۔ اس وقت ہم نے سوچا حضور جا رہے، لیکن جب حضور رفع حاجت فرماتے ہیں تو درخت آ کر کے پردہ کرتے ہیں۔ اب درخت ہے نہیں تو فرماتے صحابہ کہ ہم نے یہ منظر دیکھا، حضور جہاں تشریف لے گئے چھوٹے چھوٹے پتھر اپنی اپنی جگہ سے اڑ کر کے آتے ہیں اور حضور کے لیے پردے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ محمد یہ جو سامنے درخت دکھتا ہے، اگر اس درخت کو آپ اپنے پاس بلائیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، وہ ایمان لانے کے لیے اس نے شرط لگائی کہ اگر یہ درخت جو نظر آتے اگر آپ کے پاس بلانے پر آ جائے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں تو جا اور تو ہی جا کر کے کہنا، تو جا اور تو ہی جا کر کے کہنا کہ تجھے محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں، اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ بھئی درخت رسول مانے گا تو آئے گا نا۔ حضور سب کے رسول ہیں، اپنے نبی سب کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ سب کے رسول ہیں۔ درخت کے پاس وہ کافر گیا، توجہ کریں آپ، جس نے نبی کو رسول مانا، اپنے نبی کو نبی مانا، اس کے پاس کافر گیا اور وہ کافر جا کر کے کہتا ہے کہ چل تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے درخت دائیں جھکا، بائیں جھکا، آگے جھکا، پیچھے جھکا، اور اس کو بیان کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ اس نے اپنی جڑیں زمین سے نکالی اور چلتا ہوا بارگاہ رسالت میں آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔
میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس ویڈیو کے اندر جو حدیث بیان کی گئی ہے معجزہ کے طور پر، اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر آج کے دور میں ڈگری یافتہ مولوی، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، اکثریت ہے کہ وہ ڈگری تو لیے ہوئے ہیں مدرسوں کی، لیکن تحقیقی میدان میں کوئی بات تحقیقی طور سے نہیں کہتے۔ اکثر و بیشتر ان کی باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کہ وہ کسی کی بھی بات کو سنے تو اس کی بات کی تحقیق کر لے، چھان بین کر لے، جانچ پڑتال کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ چاہے وہ دنیاوی بات ہو چاہے دینی بات ہو، اس بات کی جانچ پڑتال کر لے، چھان بین کر لے، کسی محقق متبع سنت عالم سے اس کی سند کے بارے میں، اس کے راویوں کے بارے میں سوال کریں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا جان بوجھ کر کے، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، ضرورت ہے آج اس بات کی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اکثر و بیشتر ڈگری یافتہ مولوی حضرات فضائل کے نام پر، معجزات کے نام پر، کرامت کے نام پر اس طرح سے واقعات لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر کے ان حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں جو حدیثیں اصولی طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باسند صحیح ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے بارے میں آپ ثابت کیجئے، پروف دیجئے کہ آپ نبی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا کہ آپ نے آواز دی تو دو درخت جو ہے دوڑتے بھاگتے ہوئے آئے۔ اسی طرح سے کچھ روایت میں ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے اٹھتے اور سجدہ کرتے اس حالت میں آئے، زمین کو چیرتے ہوئے آئے، اور اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ درختوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور اس طرح سے پھر اس عرابی نے دیکھ کر اسلام قبول کیا، پھر وہ درخت واپس چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ باتیں منسوب ہیں۔ اس بارے میں صحیح بات کیا ہے اور اس بارے میں غیر ثابت بات کیا ہے، یعنی جو باتیں ثابت ہیں وہ بھی اور جو باتیں ثابت نہیں ہیں وہ بھی، وہ دونوں باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس ویڈیو کے اندر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ حدیث جس کو آپ نے ویڈیو کے اندر سنی ہے، یہ بریلوی مولوی ہیں، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس بارے میں طاہر القادری صاحب نے بھی اپنا ایک PDF بنایا ہوا ہے۔ بہرحال یہ حدیث بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عرابی والا واقعہ کہ اس نے اس معجزہ دیکھ کر کے اسلام قبول کیا، مستدرک الحاکم وغیرہ میں، مسند الرعیانی وغیرہ میں۔ اسی طرح سے یہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔
याला बिन मुर्रा से है, अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से है, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से है। तो आइए हम देखते हैं कि अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये जो हदीस है अक्सर व बेशतर, इसके अंदर क्या इल्लत है, क्या खामी है। तो देखिए अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो ये हदीस है, ये अल मुख्तारा के अंदर हदीस नंबर 2226 है, और इसी तरह से मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 12112 है, और इसी तरह से अल मुख्तारा के अंदर 2227 है, और अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 5924 है। मुस्नद अबू याला के अंदर हदीस नंबर 3685 है, 3686 है। सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 4028 है। सुनन दारमी के अंदर हदीस नंबर 23 है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 478, 479 और हदीस नंबर 33893। इसी तरह से दलाइल नबुवा के अंदर इमाम बहकी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 154 पर है। अखबार मक्का के अंदर हदीस नंबर 2437 है। इसकी सनद ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर इल्लत यह है, खामी यह है कि इसकी सनद में मशहूर रावी अलामस हैं। अलामस मशहूर मुदल्लिस हैं और इन्होंने अन से रवायत बयान की है, समा की सराहत इसमें नहीं की है। इस इल्लत के बिना पर इसकी सनद ज़ईफ़ है। जो इसको सही मानते हैं, हसन मानते हैं, उनको चाहिए कि वो इस इल्लत को दूर करें, कोई सही शवाहिद पेश करें या आमस से समा की सराहत पेश करें। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरफू है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खजूर की टहनी उछल कर आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको जाने का हुक्म दिया तो वो चली गई। ये मफहूम है। यह हदीस मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 1954, और इसी तरह से यह हदीस जैसा कि आप देख सकते हैं अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 5926 है, 5924 है। सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 3628 है, और सिलसिलतुल हदीस सहिया के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया है हदीस नंबर 3315, 3315 और 279 पर। इसी तरह से सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 6889 है, 6523 है, और मुस्नद अबू याला के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 236 और 237 हदीस नंबर 2350, और तबरानी कबीर के अंदर जिल्द नंबर 12 के अंदर हदीस नंबर 12595 है। और इसी तरह से नबुआ के अंदर अबू नईम की 335 पर, और इसी तरह से जिल्द नंबर 2 के अंदर 506 पर, सफ़ा नंबर 506 है। और मवारद इमाम इब्न हिब्बान की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 520 हदीस नंबर 2111, मजमा उल जवायद के अंदर जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 10, और मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर हदीस नंबर 4237। इसी तरह से अल मुख्तारा के अंदर हदीस नंबर 527, तारीखुल कबीर इमाम बुखारी की उसके अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 3 के अंदर हदीस नंबर 6, और इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको हवाला दिया इमाम बहकी की किताब का अल एतकाद में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 48 है, और वो सुनन कुबरा लिल बहकी है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 16 और 17 है। इसी तरह से तबरानी कबीर के अंदर जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 110 और हदीस नंबर 12622 वगैरह पर अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस मौजूद है। लेकिन इसकी सनद
ضعیف ہے. اس کی سند کے اندر علت یہ ہے اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی اس ٹہنی کو آواز دی تو وہ ٹہنی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کی, پھر سر اٹھایا, پھر سجدہ کی, پھر سر اٹھایا. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. یہ واقعہ دیکھ کر کے اس عرابی نے اسلام قبول کیا. تو کسی روایت میں عرابی کا ذکر ہے تو کسی روایت میں عرابی کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح سے سند کے اندر بھی کلام ہے. اس کی سند کے اندر علت یہ ہے, خامی یہ ہے کہ اس کی سند میں الاعمش مشہور مدلس ہیں, انہوں نے ان کے الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے, کسی کے اندر سما کی صراحت نہیں ہے. اس علت کے بنا پر اس کی سند ضعیف ہے, اور جو لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں انہیں چاہیے کہ الاعمش سے سما کی صراحت پیش کریں. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مسند ابو یعلا کے اندر حدیث نمبر 215, اور اسی طرح سے دلائل النبوہ امام بہقی کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 13, البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124, اور اسی طرح سے مسند بزار کشف الاستار کے اندر حدیث نمبر 2410 وغیرہ کے اندر موجود ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کی بھی سند ضعیف ہے, کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے, خامی یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر علی بن زید بن زدان راوی اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے قضائے حاجت کے وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درخت سے آڑ کر کے کھلے میدان میں 2 درخت کو بلایا, وہ درخت جو ہے آڑ کیے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت پوری کی. جیسا کہ سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 17 ہے, مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 8 اور 9. اسی طرح سے سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے, اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 335 ہے, سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 2 ہے, اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 11803 ہے. اس کی بھی سند ضعیف ہے, کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے, خامی یہ ہے کہ راوی اسماعیل بن عبد الملک سند میں ضعیف و منکر الحدیث ہے, اس کے اوپر جرح مفسر ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں التقریب کے اندر نمبر ہے 465, اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کتاب انوار صحیفہ صفحہ نمبر 77 اور 13. اسی طرح سے ابو زبیر اس کی سند کے اندر مشہور مدلس ہیں, انہوں نے روایت ان سے بیان کی ہے, اس کے اندر سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے, سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتلائی ہے. جیسا کہ انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 13 میں دیکھ سکتے ہیں ابو زبیر مدلس کی دلیل, مدلس ہونے کی دلیل. اسی طرح سے یعلا بن سیابہ سے یہ روایت قضائے حاجت کے وقت 2 کھجور کے درخت کو ایک جگہ ہونے کا حکم, اور یہ روایت بھی مسند احمد وغیرہ کے اندر ہے, یہ بھی علت سے خالی نہیں ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 3860 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تو گئے, لیکن وہاں پر درختوں کا ذکر نہیں ہے. ہوتا تو اس صحیح حدیث کے اندر ہوتا. اسی طرح سے یعلا بن مرہ سے ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر, اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ 2 کھجور کے پودے دور دور تھے, بلانے پر ایک ہو گئے. یہ بھی روایت جو ہے طبرانی کے اندر, مسند بزار الاوسط وغیرہ کے اندر موجود ہے. اس کی بھی سند ضعیف ہے, کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی جماعت ابن الصالح یہ ضعیف اور متروک اور منکر الحدیث ہے. محدثین نے اس کے اوپر جرح مفسر کی ہوئی ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو بلایا, وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا, سلام کیا, پھر واپس جانے کا حکم دیا تو وہ چلا گیا. اس درخت نے 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی, تو ایک عرابی نے اسلام قبول کی. یہ روایت مسند بزار کے اندر کشف الاستار کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133 134 میں ہے, اور مسند ابو یعلا کے اندر حدیث نمبر 5662 ہے. اسی طرح سے
دلائل نبوہ کے اندر بھی ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر الموارد کے اندر 6505 اور 2110، اور المشکات کے اندر حدیث نمبر 5925 پر ہے۔ سنن دارمی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 اور حدیث نمبر 16 ہے۔ اور اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اور مجمع الجوائد کے اندر بھی یہ حدیث جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 292 اور مسند عبداللہ بن عمر کے اندر حدیث نمبر 249 وغیرہ پر ہے۔ ظاہری طور پر اس کی سند تو بالکل حسن اور صحیح ہے، جیسا کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن خفیہ علت اس کے اندر یہ ہے کہ امام ابو حاتم الرازی نے کہا اپنی کتاب العلل کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392 میں، ابا حیان، یہ راوی اس کی سند کے اندر ابا حیان یعنی یحییٰ بن سعید التیمی لم یسمع من عطا، یعنی ابا عیان جو ہے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں سنا ہے۔ اب جو لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں، حسن مانتے ہیں، وہ اس سننا ثابت کریں، کیونکہ ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، خیر القرون کے دور کے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ سند کے اندر ابا حیان نے، جس کا نام یحییٰ بن سعید التیمی ہے، اس نے عطا سے نہیں سنا ہے، یعنی اس انقطاع کے بنا پر یہ سند بھی ضعیف ہے، نہ حسن ہے نہ صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک لمبی واقعہ حجر اور شجر کے سجدہ کرنے کے تعلق سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے گزرتے تھے ادھر سے حجر اور شجر سجدہ کرتے تھے۔ یہ بحیرہ راہب جو ہے اس نے واقعہ بیان کی ہے، یہ لمبا واقعہ ہے موقوفاً، اور الرحیق المختوم کے اندر بھی ہے۔ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے اس کو مسکوک قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ ہے، لمبی حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت پتھر سجدہ کرتے تھے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 33,894 ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 389 کے اندر۔ اس کی سند کے اندر یونس بن ابی اسحاق یہ وہم کا شکار تھا، اور یہ مشہور مدلس بھی ہے۔ یونس بن ابی اسحاق یہ مدلس بھی ہے، اس نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اور امام ابو حاتم الرازی نے کہا لا یحتج بحدیث کی اس کی حدیث بیان کردہ حجت نہیں ہے، جیسا کہ تہذیب الکمال جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 488 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ روایت جو ہے معلول ہے۔ جو لمبا واقعہ ہے بحیرہ راہب نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3620 ہے، المسکات کے اندر حدیث نمبر 5918 ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ یہ معلول روایت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یونس بن ابی اسحاق کی ان ابی سے روایت ضعیف ہے، اور یونس بن ابی اسحاق کی تدلیس بھی ہے اس کے اندر۔ مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مسند بزار حدیث نمبر 3096 میں دیکھ سکتے ہیں، الشکات کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 میں۔ اسی طرح سے بہقی فی دلائل نبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24، ابو نعیم فی دلائل نبوہ کے اندر 19 پہ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ بغداد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 252، ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 4، اور حافظ ذہبی کی تاریخ الاسلام کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55، الاصابہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے، جب ہم بعض طرف سے نکلتے تو جو بھی پہاڑ اور درخت آپ کے سامنے آتے سبھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے،
جیسا کہ دلائل نبوہ امام بہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154 میں اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3626 ہے، 3626. البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16، المشکات کے اندر حدیث نمبر 5919 پر. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف ہی لکھا ہے. اس کی سند کے اندر میری تحقیق کے مطابق علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ راوی عباد بن ابی یزید یہ مجہول الحال راوی ہے. اس کو ثقہ یا صدوق کسی بھی متقدمین محدثین نے نہیں کی ہے. جیسا کہ التقریب کے اندر اس کو مجہول الحال لکھا گیا ہے. نمبر ہے 7431 3152. دوسرا راوی اس کی سند کے اندر ولید بن عبداللہ بن ابی شور یہ الحمدانی کوفی ہے، جو کہ جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ امام حیثمی نے مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 279 میں لکھا ہے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حجر سجر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے، مجمع الجوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 262 وغیرہ میں ہے. اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عبداللہ بن سبیب العلوی یہ ضعیف اور متروک ہے. اسی طرح سے اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر نقل کیا ہے اور اس کو منکر لکھا ہے. دیکھیے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 6574 پر. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مکہ میں پتھر کا سلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے. میں آپ کے سامنے اب صحیح بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس بارے میں صحیح بات کیا ہے. تو یہ بات جان لیجئے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بعثت یعنی نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2277 5939. معلوم ہوا کہ مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے وہاں پر جو پتھر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، لیکن سلام کن الفاظ میں کیا کرتے تھے وہ الفاظ نقل نہیں ہیں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 3012 اور 7518 پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آڑ کھوجنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائے تو انہیں 2 درخت دکھائی دیے کچھ دوری پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے، اس کی ٹہنی پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے حکم سے میرے فرما بردار ہو جاؤ، یعنی میری بات مانو اللہ کے حکم سے. اور اس ٹہنی کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے دوسرے درخت کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ درخت چلنے لگا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس پہنچے، اس کی بھی ٹہنی پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ اللہ کے حکم سے میرے فرما بردار ہو جاؤ. دونوں ٹہنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو وہ درخت بھی چلنے لگے. یہاں تک کہ ایک جگہ دونوں درخت کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے میرے آگے مل جاؤ. تو وہ دونوں مل گئے اور جھک گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دونوں درخت آڑ بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت پوری کر لی، اپنی ضرورت پوری کر لی. پھر وہ درخت کھڑے ہو گئے. یہ بات جو ہے صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اس کے علاوہ جو یہ مولوی حضرات بیان کر رہے ہیں کہ درخت جو ہے جھوم جھوم کر چلنے لگے، درخت جو ہے سجدہ کرنے لگے، پھر اٹھنے لگے، پھر سجدہ کرنے لگے، یہ باتیں
بعض سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔